میں درخواست کروں گا محترم مفتی یوسفی صاحب سے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام اور اکابر امت کے کچھ ایسے واقعات بتائیں اور ان کی کچھ ایسی تعلیمات بتائیں جو بھائی چارے سے متعلق ہوں، صلح اور محبت میں اضافے کے لیے۔ یہ جو بھی آپ اشعار پڑھ رہے تھے یہ کس کے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی کے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورۃ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جب ذکر فرماتا ہے نا تو کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا نا تو میں نہیں بڑھاؤں، میں نہیں بڑھاؤں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ محبت یہ ہے کہ اگر کہیں سے حملہ ہو بھی جائے نا تو اس کو درگزر کیا جائے۔ استاد گرامی ایک ابھی بات کر رہے تھے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ کون سی بات ہے جو ہم حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں اور کون سی بات ہے جو ہم حکام بالا تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے کہ حدیث بھی ایک سامنے ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے عیوب ہیں جن کے اوپر پردہ پوشی لازم ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو بتا دینا لازم ہے۔ اس کے لیے ہمارے فقہاء کرام نے بالخصوص اسلام کے عظیم فقیہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں اس کی تقسیم کی، فرمایا وہ جرم وہ برائی جو انسان کی ذات سے وابستہ ہے، جی، آگے متعدی نہیں ہے، آگے نہیں پھیلتی، اس کو آپ چھپا لیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اور وہ برائی اور وہ جرم جس سے قوم، افراد یا معاشرہ یا ادارے متاثر ہوں اس کو بتائیں تاکہ ان کی حفاظت سد باب ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو محبت صلح کا ایک پہلو دکھایا ہے ہمیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کو پیچھے کر دیتے تھے، اپنے بھائی کی ترجیح کو آگے مقدم کر دیتے تھے۔ اس کے اوپر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ایک دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مہمان حاضر ہوا، اس نے کہا میں نے آپ کی خدمت میں وقت گزارنا ہے اور میں نے یہاں قیام کرنا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ حضور میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ گھر گئے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہر معاشرے کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، عرب کا یہ معاشرہ اپنے ان اصولوں کے ساتھ تھا کہ جب مہمان آتا تو میزبان ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ اچھا، واہ، سبحان ہمارے ہاں بھی اس طرح کے رواج ہیں، جی، بسا اوقات میزبان ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، بسا اوقات کھانا لگا کے تو چلا جاتا ہے کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو، یہ ہم دیکھیں نا کیا کریں، بے تکلفی سے۔ عرب کی بے تکلفی یہ ہے کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں، اس کی پلیٹ بار بار بھرتے رہیں، اس کو خوب سیر ہو کے کھلائیں۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی کہنے لگی اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اتنا کہ کھانا کہ ایک ہی بندہ کھا سکتا۔ آپ نے کہا تم کھانا تیار کرو تو ہم اس کا کوئی سد باب کر دیں گے۔ جی، کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے دیا بجھا دیا، آپ منہ ویسے ہی لاتے رہے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتے رہے، وہ کھانا کھا گیا۔ کمال۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا واہ ابو طلحہ انصاری، اتنی اعلیٰ مہمان نوازی کی کہ اللہ نے آپ کی شان میں قرآن نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیتے، اپنی بھائی کی ضرورت کو آگے کر دیتے۔ واہ۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جو کرکس ہے وہ بتایا، فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ النَّفْسِ، یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا اپنا نفس لالچی نہیں ہے، کیا بات، اور جس کا اپنا ہی نہیں پیٹ بھرتا، جس کی اپنی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اس نے کیا کسی کو کھانا کھلانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے نفس بھرے ہوئے ہوتے، ان کی توجہ اور ان کی نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی لالچ اور طمع نہیں رکھتے، اور ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے وہ حدیث پاک کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے ایمان کی تکمیل ہو کہ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، جب کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اور جب کسی سے روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ محبت، بھائی چارے اور حسن سلوک میں ہمارے اصحاب کا کردار، ہمارے صلحاء کا کردار یہ رہا، انہوں نے اپنی ضرورتوں پر دوسرے کو ترجیح دی۔ اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث سنانا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ اپنے ہمسائے دوست کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور میرے گھر میں
میرے ہمسائے کا ایک درخت کچھ ٹہنیاں اس کی طرف ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تیرے حق کا خیال رکھے. اس کو بلایا، آپ نے فرمایا 3 باتیں میں تجھے تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 1، ان ٹہنیوں کو کاٹ دے اور مجھے تحفہ دے دے. اچھا. دوسرا فرمایا میرے سے اس کی تجارت کر لے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ان دنیا کی چیزوں کے بدلے مجھ سے آخرت میں کچھ لے لے، لیکن ایسا کر کہ تیرا بھائی امن میں آ جائے. سبحان تو اللہ. یہاں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان محبت کروانے کے لیے ان کو پیشکش کی دنیا کی چیز کے بدلے جنت کی چیز کی. سبحان اللہ. تو یہ محبت معاشرے کے لیے بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا.